अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें और अपनी कामयाबियों से अपने वालिदैन और स्कूल का नाम रोशन करें। मेरे अजीज़ तालिब इल्मों, जूम क्लासेस का ये सिलसिला जारी है और आप बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। 7 हफ्ते कंप्लीट हो चुके हैं और अब हमारा 8वां हफ्ता शुरू हो गया है। आज हम सबक पढ़ेंगे वो सूरतुल अनफाल है, वो तर्जुमा उसको हम पढ़ेंगे। रुकू नंबर 9 है, आयात 65 ता 69 हैं, सफ़ा नंबर 23 और 24 और नोट्स के जो सफ़ात हैं वो 10 और 11 हैं और हमारा ये लेक्चर नंबर 1 है। तो बच्चों, अब हम अपने तदरीसी मकासद की तरफ आते हैं। हमारे आज के सबक के तदरीसी मकासद कुछ यूँ हैं। तालिब इल्म इस काबिल हो जाएंगे कि सूरतुल अनफाल की दी गई आयात को सही तलफ़ुज़ और फ़हम के साथ पढ़ सकेंगे। सूरतुल अनफाल की आयात का लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जुमा समझ सकेंगे। दी गई आयात के मुश्किल अल्फाज के मानी याद कर सकेंगे और दिए गए मुश्किल सवालात हल कर सकेंगे। तो बच्चों, आज हम जो सबक पढ़ेंगे वो है सूरतुल अनफाल। सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 65 ता 69 की तिलावत करेंगे, उसके लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जुमा पढ़ेंगे। ताउज़र तस्मीया से स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इसकी सही तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए और इसके तर्जुमे और तशरीह को समझने की भी तौफीक अता फरमाए। और अगर इसके पढ़ने में कोई ज़बर ज़ेर पेशगी को गलती हो जाती है तो अल्लाह ताला हमें मुआफ़ करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु हर्रिदिल मुमिनीना अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम इश्रूना साबिरूना यग़लिबू मिअतैन व इन यकुम मिनकुम मिअतुन यग़लिबू अल्फ़म मिनल्लज़ीना कफ़रू बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून। ठीक है। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, हर्रिदी रग़बत दे, मोमिनीन को, मुसलमानों को, अलल क़िताल की तरफ, लड़ाई की तरफ। इन यकुन अगर हों, मिनकुम तुम में से, इश्रूना 20, साबिरून सब्र करने वाले, यग़लिबू तो वो गालिब आए, मिअतैन 200 पर, व इन यकुम मिनकुम और अगर हों तुम में से, मिअतु यग़लिबू 100 तो वो यग़लिबू वो गालिब आए, अल्फन हज़ारों पर, 1000 पर, मिनल्लज़ीना उन लोगों से जो कफ़रू जिन्होंने कुफ्र किया, भी अन्नहुम बसबब इसके कि वो कौमुन ला यफ़क़हून कौम हैं कि नहीं समझते, यफ़क़हून वो नहीं समझते, वो नहीं फ़क़हून वो नहीं समझते। वहाँ मुहावरा तर्जुमा कुछ यूँ है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों को जहाद की तरगीब दो। अगर तुम में 20 आदमी साबित कदम रहने वाले होंगे तो वो 200 काफिरों पर गालिब रहेंगे और अगर 100 ऐसे होंगे तो 1000 पर गालिब रहेंगे, इसलिए कि काफिर ऐसे लोग हैं कि कुछ भी समझ नहीं रखते। अगली आयत है, अल-आना ख़फ़फ़ल्लाहु अन्कुम वअलिमा अन्ना फ़ीकुम ज़अफ़ा फ़इन यकुम मिनकुम मिअतन साबिरतन यग़लिबू मिअतैन व इन यकुम मिनकुम अल्फ़ुन यग़लिबू अल्फ़ैनि बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मअस-साबिरीन। अल-आना ख़फ़फ़ा, अल-आना अब तख़फ़ीफ़ की अल्लाह ने, अनकुम तुमसे, व आलिमा और जाना, अन्ना ये के, फ़ीकुम ज़ाफ़ा भी तुम्हारे नातवानी हैं। फ़इन यकुम मिनकुम पस अगर हों तुम में से, मिअतन 100, साबिरतुन सब्र करने वाले, यग़लिबू सब्र करने वाले या साबित कदम, यग़लिबू तो वो गालिब आएंगे मिअतैन 200 पर, व इन यकुम मिनकुम और अगर हो तुम में से, अल्फुन 1000, यग़लिबू गालिब आए, अल्फ़ैनी 2000 पर, बिइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म के साथ, वल्लाहु और अल्लाह ताला मअस-साबिरीन सब्र करने वालों के साथ हैं। वह मुहावरा तर्जुमा कुछ यूँ है कि अब खुदा ने तुम पर से बोझ हल्का कर दिया है, तख़फ़ीफ़ कर दिया है, हल्का कर दिया है और मालूम कर लिया कि अभी तुम में किसी कदर कमज़ोरी है। ये मुसलमानों को अल्लाह ताला कह रहे हैं। बस अगर तुम में 100 साबित कदम रहने वाले होंगे तो वो 200 पर गालिब रहेंगे और अगर 1000 होंगे तो खुदा के हुक्म से 2000 गालिब रहेंगे और खुदा साबित कदम
رہنے والوں کا مددگار ہے، ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی صبر. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اگلی آیت ہے ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون اراد الدنیا واللہ یرید الاخرہ واللہ عزیز حکیم. ما کان لنبی، نہ تھا لائق واسطے نبی کے، ان یکونا یہ کہ وہ، لہو ان کے واسطے، اسرا بندی قیدی، حتی یہاں تک کہ یسخنا خون ریزی کرے، فی الارض زمین پر، تریدون اراد الدنیا ارادہ کرتے، تریدون ارادہ کرتے ہو تم، اراد الدنیا اسباب دنیا کے اسباب کا، واللہ یرید الاخرہ اور اللہ ارادہ کرتا ہے آخرت کا، واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالی غالب، عزیز کا مطلب غالب اور حکیم حکمت والا ہے. ترجمہ اس کا محاورہ کچھ یوں ہے کہ پیغمبر کو شایع نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں. اسرا اسیر یعنی بندی، قیدی، ٹھیک ہے، قیدی رہیں جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دیں. تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور خدا آخرت کی بھلائی چاہتا ہے اور خدا غالب حکمت والا ہے. اس میں غزوہ بدر کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو تھا فتح یاب کیا تھا اور مسلمانوں کے پاس قیدی آ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، مطلب انہوں نے فدیہ لے کے اس کو چھوڑ دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیات نازل کی تھی. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. لولا اگر نہ ہوتا لکھا ہوا، کتاب یعنی لکھا ہوا، من اللہ اللہ کی طرف سے، سبق پہلے گزرا یہ سبق، لمسکم البتہ لگتا تم کو، فیما اس کے بیچ، اخذتم لیا تھا تم نے، عذاب عظیم عذاب بڑا. اگر خدا کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا. مسلمانوں نے فدیہ لے کر ان قیدیوں کو آزاد کر دیا تھا، تو اس کے بارے میں یہ حدیث ہے، یہ آیت ہے. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، پس کھاؤ، فَكُلُوا پس کھاؤ، مما اس چیز سے جو، مما غنمتم حلالًا جو تمہارے لیے حلال ہے، طیباً پاکیزہ، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. ٹھیک ہے جی، یہ تھیں سورۃ الانفال کی آیات، ان کا ترجمہ اور ان کی تشریح. اب سلائڈ پر آپ کے سامنے مشکل الفاظ کے معنی لکھے گئے ہیں. حرف شوق دلاؤ، ابھارو، یعنی کہ ان آیات میں کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسلمانوں کو، اپنے لوگوں کو جہاد کی طرف ابھارو، ان کو شوق دلاؤ. یسخنا وہ خون ریزی کریں، کچل ڈالیں، یعنی جو کافر لوگ ہیں ان کا جو ہے وہ سر کچل ڈالیں. اسرا قیدی، جو غزوہ بدر میں قیدی ہوئے تھے ان کے لیے لکھا گیا ہے اسرا یعنی قیدی. اردت دنیا، دنیا کے فائدے، اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ان کو جو ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ جو فائدے وہ حاصل کر رہے ہیں، مال غنیمت دنیا کا فائدہ ہے، اس کی بجائے وہ اخروی فائدے پہ زیادہ توجہ دیں مسلمان، تاکہ آخرت میں ان کی فلاح ہو سکے اور ان کے لیے اجر عظیم جو اللہ نے مقرر کر رکھا ہوا ہے وہ اس کے حقدار ٹھہرائے جائیں. بچوں اب سلائیڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشقی سوالات دیے گئے ہیں ان آیات کے حوالے سے. پہلا سوال ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے کیا ترغیب دی. دوسرا سوال ہے ان عبارت کا مفہوم بیان کیجیے. ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون ارد الدنیا واللہ یرید الاخرہ، یعنی کہ اس میں بیان جو کیا گیا ہے اس کے وہ جو ہے ہم نے بیان کرنا ہے. تو اگلی سلائیڈ پر ان کے جوابات دیکھتے ہیں.
اب ان سوالات کے جوابات بھی ساتھ لکھے گئے ہیں جو آپ نے یاد کر رہے ہیں۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے کیا ترغیب دی؟ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا کہ اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہے۔ اگر جہاد میں جانے والے 20 لوگ بھی ثابت قدم رہیں گے تو وہ 200 کافروں پر غالب رہیں گے، اور اگر 100 ایسے ہوں گے جو ثابت قدم ہوں گے تو وہ 1000 پر غالب رہیں گے۔ اسی طرح مزید اگلی آیات میں آپ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اگر 100 ثابت قدم لوگ مسلمان ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر 1000 جو لوگ ہیں وہ صبر کرنے والے ہوں گے، ثابت قدم ہوں گے، تو وہ کافروں کے 2000 پر غالب رہیں گے۔ اب سوال نمبر 2 ہے کہ درج العبارت کا مفہوم بیان کریں۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ۔ ترجمہ ہے، پیغمبر کو شایان نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دے۔ تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور خدا آخرت کی بھلائی چاہتا ہے۔ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ غزوہ بدر میں کفار شکست سے دوچار ہوئے، ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 70 کفار قیدی بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورے کے بعد قیدیوں سے نرمی کا سلوک کیا اور انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگرچہ پہلے سے نازل شدہ حکم کے مطابق فدیہ لینا بھی جائز تھا، لیکن زیادہ بہتر یہ تھا کہ دشمن کی طاقت کو سختی سے کچل دیا جاتا، یعنی جب تک کثرت سے خون نہ بہا دے۔ کے الفاظ سے یہ مراد ہے کہ دشمن کو مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ بچوں، آج ہم نے سورۃ الانفال کی آیات کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پڑھا۔ اب آخر میں ہے گھر کا کام۔ تو گھر کا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ نے سورۃ الانفال کی ان آیات کا ترجمہ اسکول کے رجسٹر پر خوش خط لکھنا ہے۔ یہاں کے جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ یاد کرنے ہیں اور سوالات اور جوابات بھی یاد کرنے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق بہت اچھی طرح سے یاد ہو گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔